معاف کر دینا وہ خوشبو ہے جو دل ٹوٹ جانے کے بعد بھی دیتے ہیں۔ ہر اس آواز کو سنو جس سے تمہاری روح خوش ہو۔ غمگین نہ ہو، جو تو کھوتا ہے اسے کسی نہ کسی اور نعمت کی صورت میں واپس پا لیتا ہے۔ جہاں پانی گرتا ہے وہاں سبزہ اگتا ہے، جہاں آنسو گرتے ہیں وہاں رحمت اترتی ہے۔ انسان کے غصے کی وجہ اس کا غرور ہے۔ ایسے دیکھو جیسے تم ہو یا ایسے رہو جیسے تم دکھتے ہو۔ یہ نفس بد یقین ہے جس نے نمرود کو بھی تباہ کیا، ایک پار کھانے والا بھیڑیا ہے۔ اپنے نفس کی ہمیشہ مخالفت کرتے رہو۔ برداشت کے کانوں سے سنو، رحم کی آنکھوں سے دیکھو اور محبت کی زبان سے بات کرو۔ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے ناراض ہوتا ہے تو اسے پاکیزہ لوگوں کے عیب جوئی میں مشغول کر دیتا ہے۔ اولیاء پر موت کی ہوا ایسے چلتی ہے جیسے باغ نسیم کی ہوا خوشگوار ہوا کرتی ہے۔ سب کچھ کھو کر ہی اپنا آپ مل سکتا ہے۔ تم اس دنیا میں رہتے نہیں ہو بلکہ تم یہاں سے گزر رہے ہو۔ تمہاری پریشانیاں تمہاری بے ادبی اور ناشکری سے جڑی ہوئی ہے۔ صبر کڑوا ہے لیکن اس کا پھل شکر و شیریں ہے۔ صبر ہر راز کے کھلنے کا رہبر ہے۔ تمہاری اصل ہستی تمہاری سوچ ہے، باقی تو صرف ہڈیاں اور خالی گوشت ہے۔ اگر تم محبت کے پاکیزہ راستے پر چلنا چاہتے ہو تو پہلی شرط یہ ہے کہ تمہیں عاجز ہونا پڑے گا، دھول اور خاک کی طرح۔ اکیلے رہنا بری صحبت میں رہنے سے بہتر ہے۔ اپنے دل کو تب تک ٹوٹنے دو جب تک یہ کھل نہیں جاتا۔ جس شخص نے زندگی میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عشق نہیں کیا، اس شخص نے خود کو زندہ ہی جہنم میں ڈال دیا۔ جب دنیا والے تمہیں گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دے تو یہی بہترین وقت ہے سجدے کا۔ بیدار کر دینے والا غم غافل کر دینے والی خوشی سے بہتر ہے۔ اگر تمہارے پاس بہت ہے تو اپنی دولت میں سے دو، اگر کم ہے تو اپنے دل میں سے دو۔ اپنے اندر تبدیلی کی کوشش کرنی چاہیے۔ اولیاء اللہ کی صحبت اختیار کر کے تیرے اندر تبدیلی پیدا ہو جائے گی۔ سب سے زیادہ قابل نفرت وہ شخص ہے جو لوگوں میں عیب تلاش کرتا ہے۔ آپ 40 عالموں کو ایک دلیل سے ہرا سکتے ہیں لیکن ایک جاہل کو 40 دلیلوں سے بھی نہیں ہرا سکتے۔ اگر آنکھ کی بینائی ختم ہو جائے تو انسان رات اور دن میں فرق نہیں کر سکتا۔ اسی طرح اگر انسان دل کا اندھا ہو جائے تو وہ حق اور باطل میں فرق نہیں کر سکتا۔ میں نے خدا سے کہا، میں تمہیں جاننے سے پہلے نہیں مرنا چاہتا۔ خدا نے جواب دیا، جو مجھے جان گیا وہ کبھی نہیں مرتا۔ صرف پیسہ رزق نہیں بلکہ عقل، ادب، چہرہ، اولاد، علم بھی رزق ہے، اور اس سے بڑی بات کہ بہترین دوست بھی رزق میں شامل ہیں۔ درد دنیا کی دولت سے بہتر ہے تاکہ تو تنہائی میں اللہ تعالیٰ کو پکارے۔ اپنے آپ کو چھوٹا نہ سمجھو، تم بے خودی کی عالم میں خود ایک کائنات ہو۔ طلب سچی ہو تو خدا کی مدد پہنچ جایا کرتی ہے۔ انسان کا ظاہری جسم مچھر سے عاجز آ جاتا ہے لیکن اس کی روح ساتوں آسمانوں کو گھیر لیتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں اگر جان بھی چلی جائے تو یہ گھاٹے کا سودا نہیں۔ درویشوں کے علاوہ دنیا کی باقی لوگ بچوں کی مانند ہیں جو دنیا کے کھیل میں مگن ہیں۔ اگر تمہیں اپنے ارد گرد اندھیرا دکھائی دے رہا ہے تو ایک بار دوبارہ دیکھو، ہو سکتا ہے تم خود ہی روشنی ہو۔ راہ طریقت کی آفتوں میں شہوت سے زیادہ بدتر کوئی نہیں۔ سچا عشق اپنے دل کے درد سے ثابت ہوتا ہے۔ دل کی بیماری جیسی کوئی بیماری نہیں ہے۔ وفا ایک ایسا دریا ہے جو کبھی خشک نہیں ہوتا۔ ٹوٹا ہوا دل خدا کی توجہ کھینچتی ہے۔ خوش نصیب ہے وہ روح جو خدا کے لیے روتی ہے۔ میں مر جائے تو عشق پختہ ہو جاتا ہے۔ خاموش رہو، صرف خدا ہی تمہارے دل کا بوجھ ہلکا کر سکتا ہے۔ انسان دنیا میں بہت سے برے کام مختلف قسم کی خوف کی وجہ سے کرتا ہے۔ اگر خدا کی مدد پر یقین کامل ہو جائے تو انسان لاتعداد برائیوں سے بچ سکتا ہے۔ جب خدا تمہاری مدد کرنا چاہتا ہے تو تمہیں انکساری کی طرف مائل کر دیتا ہے۔ میں نے بہت سے انسان دیکھے ہیں جن کے بدن پر لباس نہیں ہوتا، اور بہت سے لباس دیکھے ہیں جن کے اندر انسان نہیں ہوتا۔ دیکھو، شیطان نے کوئی شراب نہیں پی ہوئی تھی، پھر وہ کاہے مست تھا، صرف غرور اور تکبر اور انکار سے مست تھا۔ پانی جسم کو پاکیزہ کرتا ہے، آنسو انا کو، علم عقل کو پاکیزہ کرتا ہے، اور محبت دل کو پاکیزہ بناتی ہے۔ چہرے کا رنگ دل کی حالت کی علامت ہے۔ انسان کا دل اور نظر قابو میں نہ ہو تو وسوسوں سے پیدا ہوتے ہیں۔ دوسروں کے سہارے جینا چھوڑ دیں کیونکہ آپ پیدا ہی کھڑے ہونے کے لیے ہوئے ہیں۔ میں نے کہا، مجھے سیڑھی دکھاؤ تاکہ میں آسمان تک چڑھ سکوں۔ اس نے جواب دیا، تمہاری سر ہی سیڑھی ہے، اس کو اپنے پاؤں تک جھکا لو۔ روح اور جسم کی خواہش جدا ہے،
دونوں کا ساتھ نبھایا نہیں جا سکتا۔ روح کی پرواز عالم بالا کی طرف ہے، جسم کی خواہش زمین پر رہنے کی ہے۔ جب تک انسان کا روح جسم کے ساتھ رہے گا، مقصد حاصل نہیں ہوگا۔ انسان کا دل توڑنے والا شخص اللہ کی تلاش نہیں کر سکتا۔ یاد رکھنا دوستو، اگر آپ محبوب کا قرب چاہتے ہیں، پھر ایک دوسرے سے محبت کرو، چاہے ان کی موجودگی ہو یا غیر موجودگی، صرف ان کی بھلائی دیکھیں۔ دل کا علم وہ ہے جو احلام اور وحی سے حاصل ہو۔ جہاں دماغ کو صرف حدیں نظر آتی ہیں، محبت وہاں بھی چھپا ہوا رستہ دکھا دیتی ہے۔ موت ایک تلخ حقیقت ہے، اسے میٹھی حقیقت بنانے میں مصروف رہو۔ ماں باپ کے ساتھ آپ کا سلوک ایسی کہانی ہے جو لکھتے آپ ہیں، لیکن آپ کی اولاد آپ کو پڑھ کے سناتی ہے۔ وفا ایک ایسا دریا ہے جو کبھی خشک نہیں ہوتا۔ اگر تم زندگی کا راز جانتے تو تم بھی محبت کے سوا کوئی اور ساتھی نہ چنتے۔ دشمنوں سے زیادہ ہمارے وہ دوست خطرناک ہیں جو منافقانہ انداز میں ہمارے جذبات سے کھیلتے ہیں۔ جس شخص نے اپنے راز کو اپنے تک محدود رکھا، وہ جلد کامیابی کے منزل تک پہنچے گا۔ صرف دل سے ہی تم آسمان کو چھو سکتے ہو۔ اپنے دل پر لگے زخموں کو نظر انداز مت کرو، بلکہ ان کو محسوس کرو، کیونکہ یہی تو وہ جگہ ہے جہاں سے روشنی تمہارے اندر داخل ہوتی ہے۔ دنیا اگر ہاتھ سے نکل جائے تو بندہ غریب ہو جاتا ہے، اور یہی دنیا اگر دل سے نکل جائے تو بندہ ولی ہو جاتا ہے۔ گفتگو سے سمجھ بوجھ میں اضافہ ہوتا ہے، لیکن تنہائی وہ مدرسہ ہے جہاں عظیم ذہن بنتے ہیں۔ برداشت کے کانوں سے سنو، رحم کی آنکھوں سے دیکھو، محبت کی زبان سے بات کرو۔ تمہارا دل سمندر کی مانند وسیع ہے، جاؤ خود کو اپنے پوشیدہ وسعتوں میں تلاش کرو۔ اپنی آواز کے بجائے اپنے دلائل کو بلند کیجیے۔ پھول بادل کے گرجنے سے نہیں، برسنے سے اگتے ہیں۔ میں نے شمس سے پوچھا کہ تصوف کیا ہے؟ اس نے کہا، دل میں خوشی محسوس کرنا جب دکھ ظاہر ہو۔ عقل کو خواہش پر فضیلت حاصل ہے، کیونکہ عقل زمانے کو تمہارے ہاتھوں میں دے دیتی ہے، جبکہ خواہش تمہیں زمانے کا غلام بنا دیتی ہے۔ دل سے گفتگو کا جوش اٹھنا دوستی کی علامت ہے، اور اگر الفت نہ ہو تو زبان بات کرنے سے رکتی ہے۔ جب شیاطین دل کی بات کو جان لیتے ہیں تو اولیاء اللہ کیوں نہیں جان لیں گے؟ اگر انسان خود ان کمالات سے محروم ہے تو اولیاء اللہ کو تو محروم نہ سمجھیں۔ اے انسان، ہر راز کسی نہ کسی وقت ظاہر ہو کر رہتا ہے، اس لیے بدی کا بیج نہ بو، کیونکہ وہ ضرور اگے گا۔ زندگی کے لمحات کو غنیمت جانو، بہت جلد یہ تم سے چھین جائیں گے۔ یاد رکھو، جب تک اپنی نجات کا یقین نہ ہو، کسی گناہگار کا مذاق نہ اڑاؤ۔ اگر تمہیں زندگی کی حقیقت معلوم ہو جائے تو بے شک تم کوئی اور ساتھی نہ چنو گے سوائے اللہ اور اس کی محبت کے۔ محبت میں تھوڑی سی توجہ زیادہ ہو جائے تو عشق بن جاتا ہے۔ میرے دوست، صوفی تو موجود لمحے کا ہی دوست ہوتا، کل کی بات کرنا ہمارا طریق نہیں۔ ٹوٹا ہوا دل خدا کی توجہ کھینچتا ہے، خوش نصیب ہے وہ روح جو خدا کے لیے روتی ہے۔ اگر تم قرآن کو آنکھوں سے دیکھو گے تو الفاظ نظر آئیں گے، دماغ سے دیکھو گے تو علم نظر آئے گا، دل سے دیکھو گے تو محبت نظر آئے گی، اور اگر اپنی روح سے دیکھو گے تو تمہیں خدا نظر آئے گا۔ اللہ تعالیٰ کے ہر حکم میں حکمت پوشیدہ ہوتی ہے۔ انسان کو اس کے اخلاق اور اس کے کارناموں سے پہچان، محض صورت اور بڑے نام سے دھوکہ نہ کھا۔ خدا کی حقیقت انسانی عقل سے بہت بلند ہے، اتنی بلند کہ اسے بیان بھی نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اگر آپ ایک خاموش مجسمہ بھی بن جائیں تب بھی لوگ آپ کو نہیں چھوڑیں گے۔ دشمنوں سے زیادہ ہمارے وہ دوست خطرناک ہیں جو منافقانہ انداز میں ہمارے جذبات سے کھیلتے ہیں۔ خاموش رہو، صرف خدا ہی تمہارے دل کا بوجھ ہلکا کر سکتا ہے۔ اچھی کتابیں اور اچھے لوگ فوراً سمجھ نہیں آتے، انہیں سمجھنا پڑتا ہے۔ ہدایت کے جام ان کا حصہ ہے جو خود ہی کو فنا کر چکے ہیں۔ تیری داڑھی تیرے بعد پیدا ہو کر سفید ہو گئی اور تو سیاہ ہی رہا۔ جب انسان کی آنکھوں سے ندامت کے آنسو بہتے ہیں تو اس پر رب کی رحمت برستی ہے۔ اگر عورت بھی صاحب کردار ہے تو اس سے مشورہ کر لو، وہ تمہیں اچھا مشورہ دے گی۔ اچھی صورت دل کو متاثر کرتی ہے، جبکہ اچھی سیرت روح کو۔